बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में वज़ू के मुकम्मल मसाइल, वज़ू का तरीक़ा, वज़ू के फ़राइज़, वज़ू की सुन्नतें, वज़ू के मुस्तहबात, वज़ू के मकरूहात और वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, यानी मुकम्मल एक कोर्स आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ वज़ू के ताल्लुक़ से। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देख लिया तो उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको वज़ू का आलिम बना देगा। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। तो वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक दीन पहुँचाने में आप हमारी मदद करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं वज़ू के फ़राइज़ पे। मैं ज़रा अमामा उतार के रख देता हूँ क्योंकि मुझे बार बार बताना पड़ेगा। वज़ू के फ़राइज़ पे बात करते हैं। वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धोना। अब इसको समझ लीजिए, ये पेशानी के बाल है, यहाँ से ये पूरा चेहरा, ये कान नहीं, पूरा चेहरा यूं। अब यहाँ तक ये देख लीजिए, ये जो हिस्सा है, ये यहाँ तक, ये पूरा चेहरा धोना है, पूरा चेहरा। इसमें अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह गई तो फिर वज़ू नहीं होगा। अब इसमें कुछ मसाइल है चेहरे के ताल्लुक से, उनको मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो सब्र और तहम्मुल से देखें, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। नंबर 1, अगर कोई खातून है जिसने वाटर प्रूफ मेकअप कर रखा है तो उसको मेकअप छुड़ा लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि वाटर प्रूफ मेकअप जो होता है उसके नीचे पानी नहीं पहुँचता, तो स्किन तक पानी नहीं पहुँचेगा तो वज़ू नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मेकअप नहीं कर रखा, खाली लिपस्टिक लगी हुई है और लिपस्टिक ऐसी है कि या तो वो वाटर प्रूफ है और वाटर प्रूफ नहीं है लेकिन उसकी परत मोटी है जो कि आपके होठों तक पानी नहीं पहुंचने दे रही, तो उसको भी छुड़ाना शर्त है। अगर आपने नहीं छुड़ाई तो भी आपका वज़ू नहीं होगा। तीसरी बात, आपके नाक में लौंग है, मोती है, नोज रिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो पहन रखी है आपने बतौर जेवर, उसके नीचे भी पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर आपने पानी नहीं पहुंचाया तो भी आपका वज़ू नहीं होगा। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप हज़रात को चेहरे के मसले के ताल्लुक से बताई है। तो ये तो हो गया पूरा चेहरा धोना। मर्द हज़रात के लिए दाढ़ी का ख्याल करना भी है, वो सुन्नतों में आ जाएगा अभी। तो पूरा चेहरा मैंने बता दिया। एक मसला यहाँ ये सुन लीजिए, अगर किसी के बाल उड़े हुए हैं, बाल, तो वो कैसे पता करे कि पेशानी के बालों का क्या मसला है, क्योंकि बंदे के तो बाल है ही नहीं ना, उड़े हुए हैं। तो ध्यान रखें, ये पेशानी होती है, ये जो है ना, ये पेशानी है। अब देखो मेरे यहाँ से ये बाल उड़े हुए हैं तो ये पेशानी में दाखिल नहीं है। अगर मान लो यहाँ से मेरे उड़े हुए हैं, सपोज करो ये मेरे यहाँ से बाल उड़े हुए हैं और ये भी उड़ जाए, ये सामने वाले भी, ऊपर के भी, तो ये जो है ना, ये पेशानी में दाखिल नहीं होगी। पेशानी तो यहीं से शुरू होगी, यहीं से, जिसको आम जबान में माथा बोलते हैं, ललाट बोलते हैं, समझ गए ना। तो ये जो है ये पेशानी है, यहाँ से शुरुआत होनी है, ना कि यहाँ से। आगे ना समझ में। तो ये पूरे चेहरे का मैंने आपको पूरा मसला बता दिया। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। अब यहाँ ध्यान से देखना मेरी तरफ, ये जो है दोनों हाथ कोहनियों के साथ धोने हैं, कोहनियों समेत धोने हैं, कोहनी तक नहीं धोने बल्कि कोहनी के समेत धोने हैं। अब आप जो है हाथ को यहाँ से धोना शुरू करेंगे, धोते 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 यहाँ तक, कोहनी के ऊपर तक, ये जो है ना जिसको डोला भी बोलते हैं, यहाँ तक आपको धोना है, यहाँ तक धोना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को वहाँ तक जेवर पहनाया जाएगा जहाँ तक उसके आज़ा वज़ू में धुलते होंगे। तो जितना ज़्यादा आपको जेवर पहनना है, ख़वातीन के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जितना ज़्यादा आपको जेवर पहनना है जन्नत में, तो वहाँ तक आप अपने आज़ा धो लीजिए, यानी कि वज़ू वाले आज़ा धो लीजिए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ तक धोना पसंद करती है या यहाँ तक, जेवर यहाँ तक पहनना पसंद करती है या यहाँ तक। हालांकि अगर यहाँ तक आपने पहना, यहाँ तक पहना, यहाँ तक पहना, तो आपका वज़ू नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि कोहनी के समेत हाथ धोना है, समझ गए ना। अब यहाँ एक मसला सुन लीजिए, ये जो हड्डी है, ये हड्डी, कोहनी की जो हड्डी है, इसको जब हम ऐसे हाथ को करते हैं तो यहाँ स्किन लूज होती है, ढीली होती है, इसमें सिलवटें होती है, इसमें लकीरें बनी हुई होती है।
تو عموماً ان لکیروں میں پانی نہیں پہنچ پاتا، ان لکیروں میں پانی نہیں پہنچ پاتا، لہٰذا ان لکیروں کے اندر بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر یہ بال برابر بھی سوکھا رہ گیا یہاں سے بھی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تیسری بات، اگر آپ کے ہاتھوں میں ایسی مہندی لگی ہوئی ہے جس کی پرت جم جاتی ہے، جس کی پرت جم جاتی ہے، ایسی مہندی لگی ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پرت کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو اب آپ کو وہ مہندی چھڑانی ہوگی ورنہ آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک اور اہم مسئلہ، اگر آپ نے نیل پالش لگا رکھی ہے تو نیل پالش کے نیچے تو پانی پہنچتا ہی پہنچتا نہیں ہے، لہٰذا نیل پالش بھی چھڑانا ضروری ہے۔ اگر آرٹیفیشل ناخون لگا رکھے ہیں تو ان کو بھی اتارنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا کلر لگا رکھا ہے جو کہ اسکن تک پانی نہیں پہنچنے دے گا تو وہ بھی چھڑانا ضروری ہے۔ ایک کلر وہ ہوتا ہے جو کہ اسکن میں جذب ہو جاتا ہے، جیسے کہ رنگریز جو کام کرتے ہیں نا رنگائی کا، کپڑے کی رنگائی کا، تو ان کے پاس کئی ایسے کلرز ہوتے ہیں جو کہ ان کی اسکن میں جذب ہو جاتے ہیں، وہ نکلتے ہی نہیں، چاہے جتنا مرضی اس کو نکال لے، جتنا مرضی چھڑا لے، تو یہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں کہ بھئی ان کا وضو نہیں ہوگا یا غسل نہیں ہوگا، یہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں جو رنگ اسکن میں جذب ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اگر آپ کے پاس آپ کے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہے جس میں کہ پرت جم جاتی ہے اور پرت کے نیچے آپ کو معلوم ہے پانی نہیں پہنچ رہا، تو پھر آپ کا وضو اور غسل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نیل پالش لگی ہوئی ہے تو بھی آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ آرٹیفیشل ناخن لگا کے آپ نے غسل یا وضو کیا ہے، آپ کا غسل وضو نہیں ہوگا۔ یہ دو مسئلے ہو گئے پیشانی کے تعلق سے، یعنی کہ اب ہم کرتے ہیں چوتھائی سر کا مسح کرنا، اس تعلق سے بات کرتے ہیں۔ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب مسح کیا کرنا ہے، کئی لوگ کیا کرتے ہیں، پانی لیا اور لینے کے بعد اس کو خوب یوں اچھے طریقے سے ہاتھوں کو جھٹک دیتے ہیں، اب پانی کا اس پہ نام و نشان نہیں ہوتا، اب وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں ایسے، تو ہاتھ پھیرنے سے یہ مسح نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے ہاتھ پہ پانی کی تری جو ہے وہ بالوں پہ محسوس نہ ہونے لگے۔ بالوں پہ محسوس اگر ہو رہی ہے تو پھر مسح ہو جائے گا۔ اس میں چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھے کہ اگر آپ کے بالوں میں ایسا کلر لگا ہوا ہے جو کہ آپ کی اسکن تک پانی نہیں پہنچنے دے رہا، آپ کی اسکن تک اگر پانی نہیں پہنچ رہا بالوں کی اسکن تک، تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور فرض چھوٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں تو یہ انگلیاں ایسے کر لیتے ہیں، یوں یوں کر کے یوں، تو بھائی اس سے جو ہے نا چوتھائی سر کا بھی مسح نہیں ہو رہا، پورے سر کا تو کیا ہوگا، چوتھائی سر کا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھیے، یہ اس طریقے سے ممانعت آئی ہے شریعت میں ایسے انگلیاں اٹھانے سے، بلکہ یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں میں پانی لیں، پانی کو اچھے سے ہاتھوں کو گیلا کریں اور پھر یہاں سے پیشانی کے یہ جو بال ہے نا یہاں سے شروع کریں، یوں 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 ایسے کر کے پیچھے تک گدی تک لے کے جائے اور گدی سے پھر واپس لے کے آئے، ایسے آنے کے بعد پھر کانوں کا مسح کرے، اچھے سے بالکل صاف کر لے کانوں کو، اور پھر جو ہے یہ کانوں کا یہ جو پچھلا حصہ ہے اس کو اچھے سے صاف کرے، پھر گردن کا مسح کرے۔ یہ ساری ابھی آئے گی سنتوں میں اور مستحب میں، یہ ساری باتیں آ جائے گی سامنے۔ تو سر کا بھی مسئلہ ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں ٹخنے کی طرف۔ اب ٹخنے کی طرف دھیان سے دیکھنا کہ ٹخنے کے تعلق سے میں پیر تو اٹھا کے نہیں دکھا سکتا، اس لیے ہاتھ کو سمجھے کہ یہ ہاتھ میرا جو ہے پیر ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ٹخنے سمیت پیر دھونا ہے، تو سمجھو کہ یہ پیر ہے۔ اب اگر ہم یہاں تک یہ ٹخنا ہے یہاں تک دھوئے تو اس سے دھونے سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، بلکہ ٹخنے کے اوپر تک دھونا ہے، ٹخنے سے اوپر تک دھونا ہے، ٹخنے کے سمیت دھونا ہے۔ اب سمیت کہاں تک آ سکتا ہے، آپ پنڈلی تک بھی یہاں تک اوپر تک لے جا سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات، اگر آپ نے زیور پہن رکھا ہے، وہ ہاتھوں کے تعلق سے بھی بتا رہا ہوں میں، جیسے کہ عموماً انگلیوں میں انگوٹھی ہوتی ہے یا کوئی تنگ چوڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے پیروں میں پائل ہوتی ہے خواتین کے، اور اسی طریقے سے بچھوے ہوتے ہیں پیروں کی انگلیوں میں، تو ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تیسری بات، اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہے اور دراروں میں دوائی لگی ہوئی ہے، تو دراروں کے اندر دوائی لگی ہونے کی وجہ سے آپ کو دوائی چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ اوپر کے حصے کی جو دوائی ہے، دراروں کے اوپر جو آئی ہوئے، ایڑی کے اوپر جو ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے گا تو پھر اس کے اوپر سے وضو کر لیجئے، ورنہ وہ دوائی چھڑا کے پھر آپ وضو کرے گی، پھر آپ پیر دھوئیں گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اگر آپ نے پیروں میں مہندی لگا رکھی ہے یا پیروں کے ناخنوں میں نیل پالش لگی ہوئی ہے تو وہ چھڑانا شرط ہے، مہندی وہ چھڑانا شرط ہے جو پرت والی ہے اور آپ کو اس کا علم ہے کہ اس پرت کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، ورنہ خالی مہندی لگی ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ صرف رنگ ہوتا ہے، جو نیچرل مہندی ہوتی ہے پتے والی پیس کے جو لگائی جاتی ہے، اس کا تو صرف کلر ہوتا ہے، ہاتھوں پہ کلر آتا ہے، نہ کہ پرت جمتی ہے۔ پرت جمنے والی مہندی تو آج کل مارکیٹ میں آئی ہے یہ، تو اس وجہ سے بار بار علماء یہ بات بتا رہے ہیں کہ پرت والی مہندی کو ایک بار کاغذ پہ ڈال کے، بھیگی ہوئی مہندی کو کاغذ پہ ڈال کے دیکھ لو، اگر وہ کاغذ پہ نیچے اپنے بیک سائڈ میں پانی چھوڑ دیتی ہے، پانی اس کا نیچے نکل آتا ہے، نمی نیچے نظر آ جاتی ہے، تو سوری یہ غلط ہو گیا، یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک کاغذ پہ ذرا سی مہندی لیے، گیلی مہندی، اس کی لیئر بنا دے، پرت بنا دے اور اس کو خشک کرے۔ جب وہ خشک ہو جائے، خشک ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر پانی ڈالے، ایک دو قطرہ پانی کا ڈالے۔ اب اگر یہ پانی جو ہے کاغذ پہ بیک سائڈ میں نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس مہندی کی پرت جو ہے ایسی ہے کہ اس کے نیچے پانی پہنچ جاتا ہے، اور اگر بیک سائڈ میں پانی نظر نہیں آیا تو پھر جو ہے یہ پرت ایسی ہے کہ آپ کی اسکن تک پانی نہیں پہنچنے دے گی۔ یہ پہچان کرنے کی بات بتائی ہے علماء نے کہ اس طریقے سے آپ اس مہندی کی پہچان کر سکتے ہیں کہ اس کے نیچے پانی پہنچتا ہے یا نہیں۔ تو یہ 4 فرض ہو گئے، میں نے بتا دیا کہ آپ نے پیروں میں جو مہندی لگائی ہے، ہاتھوں میں جو مہندی لگائی ہے وہ بھی چھڑانا شرط ہے، نیل پالش لگی ہوئی ہے وہ بھی، آرٹیفیشل ناخن لگے ہیں وہ سب نکالنا بھی ضروری ہے، اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا ہے، نہ کہ ٹخنوں تک۔ ایڑیوں میں اگر دوائی لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی کیا کرنا ہے، اگر دراروں میں ہے تو وضو ہو جائے گا، اگر دراروں کے اوپر ہے یعنی کہ ایڑیوں میں لگی ہوئی ہے تو ایڑیوں یہ دیکھنا ہوگا کہ دوائی کے نیچے پانی پہنچتا ہے یا نہیں، اور بہتر اور احتیاط اسی میں ہے کہ دوائی چھڑا کے ہی وضو کیا جائے۔ تو یہ 4 فرض ہو گئے، ان کے تمام مسائل آپ حضرات کی خدمت میں نے رکھ دیے۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور خواتین کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ کئی خواتین یہ بات پوچھتی بھی رہتی ہے کہ مفتی صاحب میک اپ کر کے، وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ میک اپ کے اندر کوئی حرام اور نجس چیز نہ ہو، کوئی حرام چیز نہ ہو اور ناپاک چیز نہ ہو۔ میک اپ میں، لپسٹک میں کوئی حرام چیز یا ناپاک چیز نہ ہو، جو آپ پروڈکٹ یوز کر رہی ہے، پاؤڈر وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں، ان سب میں کوئی حرام یا پھر جو ہے ناپاک چیز نہ ہو تو آپ میک اپ کر کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ آپ میک اپ کے بغیر نماز پڑھیں۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ہم بات کرتے ہیں سنتوں کو۔ تو وضو میں 13 سنتیں ہیں، 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت کیا ہے؟ نیت کرنا۔ نیت یہ کرنا کہ میں اس وضو سے اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میں یہ وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ نمبر 1 نیت کرنا۔ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا۔ نمبر 4 مسواک کرنا۔ نمبر 5 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9 ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، ہر عضو کو، سر کے مسے کے علاوہ ہر عضو کو 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ اگر آپ کو ضرورت ہے 3 بار سے زائد دھونے کی، کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو 3 بار سے زیادہ دھو سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر لازم اور قرار دے لینا کہ بھئی 3 بار سے زیادہ دھوؤں گا میں تو پھر یہ بدعات بن جائے گا۔ پھر یہ کیا بن جائے گا؟ بدعات۔ آپ کے وضو میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، تھوڑا بہت بال کے برابر سوکھا رہ گیا ہے تو 4 مرتبہ 5 مرتبہ آپ پانی ڈال لیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ کے اعضاء 3 مرتبہ میں صحیح طریقے سے دھل گئے اور پھر بھی آپ جو ہے بار بار دھو رہے ہیں یا 4 بار دھو رہے ہیں، 5 بار دھو رہے ہیں اور اس کو شریعت کا حکم سمجھ رہے ہیں، تو پھر یہ بدعات ہے۔ 3 بار سنت ہے، سمجھ گئے نا؟ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ اسی طریقے سے نمبر 10 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ میں نے بتایا تھا نا، تمام سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ تمام سر کا مسح کرنا
यानी कि भीगा हुआ हाथ फेरना। नंबर 11 दोनों कानों का मसह करना। और नंबर 12 है तरतीब से वज़ू करना। और नंबर 13 पै दर पे वज़ू करना, यानी कि एक आज़ा सूखने से पहले दूसरे को धो डालना। ये सुन्नत है वज़ू की। अब वज़ू के जो मुस्तहब है वो भी सुन लीजिए। दाहिनी तरफ से शुरुआत करना, वज़ू की दाहिनी तरफ से शुरुआत करना, यानी कि सीधे हाथ से शुरुआत करना। और इसको बाज़ उलमा ने क्या लिखा है, सुन्नत भी लिखा है। नंबर 2 गर्दन का मसा करना। नंबर 3 वज़ू के काम को खुद करना, दूसरे से उसमें मदद ना लेना। और नंबर 4 क़िबले की तरफ रुक करके बैठना। नंबर 5 पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। अच्छा, वज़ू के जो मकरूहात है वो भी सुन लीजिए। वज़ू के 4 मकरूहात हैं। नंबर 1 नापाक जगह पर वज़ू करना। नंबर 2 सीधे हाथ से नाक साफ करना। नंबर 3 वज़ू करने में दुनिया की बातें करना। और नंबर 4 सुन्नत के खिलाफ वज़ू करना। ये 4 मकरूहात हैं। वज़ू को तोड़ने वाली 8 चीज़ें हैं। 2 दिमाग की, यानी कि पागल हो जाना या बेहोश हो जाना। 2 मुंह की, नमाज की हालत में खिलखिला के हंस पड़ना या मुंह भर के उल्टी आ जाना, वोमिट हो जाना। 2 बदन की, टेक लगाकर सो जाना या बदन के किसी भी हिस्से से खून या पीप का निकलकर बह जाना। 2 छोटा बड़ा इस्तिंजा, यानी कि पेशाब या पाखाना के रास्ते से कोई भी चीज़ निकल जाना या रीह का खारिज हो जाना। ये 8 चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूटता है। इसके अलावा वज़ू किसी से नहीं टूटता। समझ में आ गई ना? ये तमाम मसाइल मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप हज़रात की समझ में आ गए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।